اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 اور 17 اور 18 پڑھیں گے۔ ہمارا پچھلے سبقوں سے لے کے اب تک جو موضوع ہے وہ منافقین کا موضوع چلا آ رہا ہے۔ پچھلے سبق میں بھی ہم نے منافقین کے متعلق پڑھا تھا اور آج کے لیسن میں بھی انہیں منافقین کا ذکر ہے۔ اولئک یہی لوگ ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، اولئک الذین یہی لوگ ہیں، نشتروا الضلالۃ جنہوں نے خریدا گمراہی کو۔ اولئک الذین یہی لوگ ہیں، اولئک یہی الذین لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا الضلالۃ جنہوں نے خریدا گمراہی کو بالہدی ہدایت کے بدلے گمراہی کو لینا قبول کیا۔ فما پس نہیں رابحت فائدہ مند ہوئی تجارتہم ان کی تجارت ان کی سوداگری، پس نہ فائدہ مند ہوئی، فما پس نہیں رابحت فائدہ مند ہوئی تجارتہم ان کی سوداگری ان کی تجارت، وما اور نہ کانوا ہوئے وہ محتدین راہ پانے والے، نہ ان کو ان کی تجارت نے فائدہ دیا اور نہ وہ ہوئے راہ پانے والے، یعنی ہدایت پانے والے نہ ہوئے۔ منافقین نے جب اللہ رب العزت نے اپنا عظیم الشان پیغمبر دنیا کے اندر بھیجا تو سب سے پہلے آپ نے پارے کے شروع میں متقین کا حال پڑھا، وہ بھی چند آیتوں میں ختم ہو گیا۔ پھر کافروں کا حال پڑھا، وہ بھی چند آیتوں کے بعد ان کی بات ختم ہو گئی۔ لیکن منافقین کی باتیں کتنی ہی آیات سے شروع ہو رہی ہیں اور ابھی تک ان کا ذکر چل رہا ہے۔ وہ کیوں؟ کہ یہ زیادہ خطرناک لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے عظیم الشان پیغمبر کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، انہوں نے اسلام کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا، لیکن دل میں ان کے کفر تھا۔ یہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے، اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے، مومنین کا مذاق اڑاتے اور کافروں سے کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں سے کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ دوغلے پن کا شکار ہو گئے اور دونوں طرف سے فائدے حاصل کرنے کی کوششوں میں لگے رہے۔ جب ان کو کوئی سمجھانے والا کہتا کہ سیدھے رستے پہ آ جاؤ اور یہ کام چھوڑ دو، تو کہتے کہ ہم تو مذاق کرتے ہیں، ہم اسلام کا اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان منافقین کو ان کی سرکشی میں مہلت دیے جا رہا ہوں۔ یہ ایسے لوگ ہیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو یعنی اندھیرے میں رہنا قبول کیا، جنہوں نے خرید لیا، خرید لیا جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی۔ ہدایت آئی نا ان کے پاس، نبی آخر الزمان تشریف لائے، ہدایت آئی ان کے پاس، خدا کا دروازہ کھلا ان کے لیے، لیکن انہوں نے سوئے رہنا پسند کیا، یعنی گمراہی کو ہی پسند کیا کہ ہم اندھوں کی طرح بہروں کی طرح رہیں گے، ہم نے کبھی بھی اس ہدایت سے رہنمائی حاصل نہیں کرنی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں منافق اتنے بد نصیب ہیں کہ ان کے پاس اللہ کا آخر الزمان نبی تشریف لایا، لیکن انہوں نے اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے، اپنے دنیا کے لالچ کی وجہ سے اور اپنے دوغلے پن کی وجہ سے انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی میں رہنا پسند کیا کہ ہم جیسے ہیں ہم ویسے ہی رہیں گے، ہم نے کبھی ہدایت کو صحیح طریقے سے قبول نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے جو انہوں نے تجارت کی ہے نا، فما رابحت تجارتہم، پس نہ فائدہ مند ہوئی ان کی تجارت، ان کی سوداگری نے، ان کی تجارت نے ان کو فائدہ نہ دیا۔ ان کی تجارت کیا تھا کہ آخرت فروخت کر کے انہوں نے دنیا کا عارضی فائدہ حاصل کیا تھا، اور جو دنیا کا عارضی فائدہ حاصل کرتا ہے آخرت کے ہمیش رہنے والے فائدے کو چھوڑ کر، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر سودا کرتا ہے تو انتہا درجے کا غلط سودا کرتا ہے، انتہا درجے کا کم تر سودا کرتا ہے اور اپنی آخرت کو داؤ پہ لگاتا ہے اور دنیا خریدتا ہے۔
دنیا تو چند دن کی زندگی ہے، اس کے بعد ختم ہو جانی ہے، رہنے والی آخرت ہے ہمیشہ کے لیے۔ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا، یعنی ہدایت کو کچھ نہ سمجھا کہ جو ہمارے نبی آخر الزمان لے کے آئے ہیں ہم ان کے تابعہ دار بن جائیں۔ جو ہی اسلام کی قوانین اترے، نماز کا ٹائم ہوا، یہ منافقین جو ہے وہ اسلام کی حدود سے نکل کے کفر کی حدود میں شامل ہو گئے۔ جو ہی جہاد کا حکم آیا انہوں نے کیا کیا؟ پھر دغا بازیاں شروع کر دی، اپنی جان کی پرواہ کی کہ ہم اپنی جانیں داؤ پہ کیوں لگائے، ہم تو گھروں میں بیٹھیں گے، ہم تو کبھی بھی نہیں جائیں گے جہاد پر۔ یعنی مختلف قسم کے ہیلے بہانے کرنے میں یہ لوگ مصروف رہے اور اللہ رب العزت اور اللہ کے پیارے پیغمبر اور مومنین کے ساتھ دھوکہ کرتے رہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی تجارت جو ہے فائدہ مند نہیں ہے۔ تجارت تو وہ ہے نا کہ انسان مسلمان مومنین اپنی جان مال تن کی بازی لگا کے جنت تک پہنچ جائیں، یہ تجارت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہ بہترین تجارت ہے جو اپنی دنیا اللہ رب العزت کی رستے میں وقف کر کے اپنا چین، اپنا آرام، اپنا سکون، اپنی ہر چیز داؤ پہ لگا کے اللہ رب العزت سے جنت کے سرٹیفکیٹ لے لے، یہ دنیا کی تجارت بہترین تجارت ہے۔ جو وہ مومنین جو گمراہی کو بیچ دیتے ہیں اور ہدایت حاصل کرتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی دین لے کے آئے، وہ لوگ سارے گمراہ تھے لیکن انہوں نے ہدایت حاصل کی، گمراہی کو چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فما ربحت تجارتہم، تجارت مومنین کی کامیاب ہے لیکن منافقین کی تجارت فائدہ مند نہیں ہے۔ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت ان کو فائدہ نہ دے گی، یہ آخرت کے دن جہنم کے سب سے نچلے والے گڑھے میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما کانوا مہتدین، اور نہ ہوئے وہ راہ پانے والے۔ راہ انہوں نے ہدایت کہاں حاصل کرنی تھی؟ جب دل ہی ان کے کافر تھے، جب اسلام کے متعلق شک تھا، اللہ کے پیارے پیغمبر کے متعلق شک تھا، تو ان کو ہدایت کیسے ملنی تھی؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جس نے دین حق کو دیکھا روزے روشن کی طرح، اس کے بعد وہ ڈبل فیس ہو گیا اور اس نے گمراہی کو قبول کیا، یعنی ایسے انسان کی طرح کہ جو دین اسلام کے پاس نہ آئے کہ مجھے دین اسلام سیکھنا پڑے گا اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ کون عمل کرے؟ ہم سے عمل نہیں ہوتا، لہٰذا ہم پڑھتے ہی نہیں، تو ہم اس کا علم ہی نہیں حاصل کرتے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں نے پھر جہنم میں جانے کے سرٹیفکیٹ لے لیے ہیں، کیا راضی ہو گئے ہیں وہ جہنم پہ جانے کے لیے کہ ہم جہنم میں جائیں گے؟ یعنی کوشش نہیں کریں گے، ہم اپنے خود کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اور ہم کبھی یعنی اس قرآن کو، اگر ہمارے اکثریت لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ بات ہے ان لوگوں کے دلوں میں کہ جب ہم نے عمل نہیں کرنا تو پھر ہم قرآن کو کیوں پڑھیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جہنم کا سودا کیا ہوا ہے کہ ہم نے جانا ہی جہنم میں ہے، ہم نے اس کو پڑھنا ہی نہیں۔ یہ قرآن کیا ہے؟ سراسر نصیحت ہے، قرآن کیا ہے؟ سراسر ہدایت ہے۔ اور اس قرآن کے آنے کے بعد بھی ہم اگر گمراہی میں ڈوبے رہے تو یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ ہم نے ہدایت آنے کے بعد بھی اس کو قبول نہ کیا اور اپنی گمراہی والی حرکتیں نہ چھوڑی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں پھر ایسے لوگ کبھی ہدایت یافتہ نہیں ہوتے۔ ہدایت حاصل کرنے کے لیے انسان کو اپنے دل کو جھکانا پڑتا ہے، ہدایت کی طرف انسان کو لپکنا پڑتا ہے، جیسے کہ ایک بھوکا روٹی کی طرف لپکتا ہے جب اس کو بھوک لگی ہوتی ہے، اس کو کھانے کو دل کرتا ہے، اس کو پیاس لگی ہوتی ہے، پانی پینے کو اس کا دل کرتا ہے۔ جب تک علم کی پیاس نہیں ہوگی، جب تک قرآن کی پیاس نہیں ہوگی، قرآن سے انسان اپنے دل کو سراب نہیں کرے گا، دل کے اندر قرآن نہیں پہنچائے گا، تب تک بندے کو ہدایت نہیں ہوگی، حاصل نہیں ہوگی۔ ان منافقین نے اس قرآن کو اپنے دلوں کے اندر اترنے نہیں دیا، ان کو ہدایت کہاں سے ملتی؟ انہوں نے قرآن کو مذاق سمجھ لیا اور اوپر سے مسلمان کہلانا شروع ہو گئے، لیکن دل میں کفر کو پالے رکھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو پھر ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ وما کانوا، نہ ہوئے وہ مہتدین، ہدایت پانے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے دل کا جو ہے لگاؤ قرآن کے لیے ضروری ہے، اور اگر دل نہیں ہے تو پھر ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت اس اگلی آیت میں ان کی مثال دے رہے ہیں اور تاکہ منافقین کی صورتحال مزید سمجھ میں آ جائیں۔ عام باتیں بہت سی آیات میں ہم لوگ کرتے آئے ہیں، لیکن اس مثال سے اچھے طریقے سے منافقین کی تمام یعنی ان کی شخصیت کی جو بھی ان کے کام ہے ان کا پتہ چل جائے گا کہ منافق جو ہیں وہ کیسے ہدایت کی طرف نہیں آتے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ماسالہم، ان کی مثال، منافقین کی مثال، کا مانند ماسالی مثال کی ہے، منافقین کی مثال کا ماسالی مثال کی ہے،
منافقین کی مثال ایسے لوگوں کی طرح ہے، ایسے شخص کی طرح ہے، الذی اس شخص کی طرح، مثال ان کی کا منند ماسالی مثال الذی اس شخص کی جو استوقدا جو جلائے نارن آگ کو۔ منافقین کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو آگ کو جلائے، استوقدا جلائے نارا آگ کو، فلما پاس جب اضاءت روشن کیا، ما حولہ جو اس کا ارد گرد تھا، ماحول اس کا، ماحول کہتے ہیں ارد گرد کے ایریے کو، ارد گرد کے یعنی سارے ماحول کو۔ فلما پاس جب اضاءت روشن کیا کس نے؟ نارا آگ نے، ماحول اس کا، اس کے ماحول کو، اس کے ارد گرد کی تمام چیزوں کو جب اس آگ نے روشن کیا، ما حولہ اس کے ارد گرد کو، ذہابا لے گیا اللہ تعالیٰ، بنورہم ان کی روشنی، ذہابا لے گیا اللہ تعالیٰ، بنورہم ان کی روشنی کو، وترکہم اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات اندھیروں میں، ظلمات جمع ہے، فی میں، وترکہم چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے۔ یہاں منافقین کی بات ایک مثال کے ذریعے سمجھائی جا رہی ہے۔ یہاں منافقین کی بات ایک مثال کے ذریعے سمجھائی جا رہی ہے کہ ایسے شخص جس نے آگ کو جلایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے آگ کے اسلام کی روشنی کو پھیلایا، چاروں طرف اجالا ہو گیا۔ جب ان منافقین نے قرآن کی روشنی دیکھی، اجالا دیکھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ ارد گرد کا ماحول ان کا روشن ہو گیا۔ ذہب اللہ بنورہم لے گیا اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو، یعنی انہوں نے قرآن کی روشنی کو اپنے دلوں میں اترنے نہیں دیا، اپنی آنکھوں کے نور سے دل کے اندر اس کو اترنے نہیں دیا، یکا یک ان کا آنکھوں کا نور ختم ہو گیا۔ جیسے انسان بصیرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ نگاہ انہوں نے قرآن کے اوپر نہیں ڈالی، اور ماحول روشن ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔ ذہب اللہ لے گیا اللہ تعالیٰ بنورہم ان کی روشنی کو، یعنی ان کی ہٹ درمیاں، ان کی چلاکیاں، ان کا مذاق اور یہ ساری چیزیں ان کے دلوں میں ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے جب ان کے دلوں کو دیکھا کہ قرآن سے منور نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا، ان کی آنکھوں کی بینائی کو لے گیا، یعنی بصیرت قرآن کے متعلق، ان کی آنکھوں کی یعنی بینائی، روشنی، ہدایت، اور وترکہم اور ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات انہی اندھیروں میں۔ جیسے وہ گمراہی میں تھے، ایسے ہی گمراہی میں رب العزت نے ان کو چھوڑ دیا، کیونکہ انہوں نے آگ تو جلائی لیکن اس سے فائدہ نہ حاصل کیا۔ قرآن تو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اس کے بعد اس لا الہ الا اللہ کو اپنے دل تک نہیں پہنچنے دیا۔ اللہ رب العزت نے بھی جب ان کی ان حرکتوں کو دیکھا اور فرمایا وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور چھوڑ دیا ان کو اللہ نے اندھیروں میں، کہ آپ لوگ اندھیروں میں ہی ہاتھ پاؤں مارتے پھرو، ہدایت آپ کے نصیب میں نہیں آنی۔ لا یبصرون نہیں دیکھتے، جیسے اندھیرے میں انسان کو کچھ نظر نہیں آتا اور وہ ہاتھ پاؤں اندھیرے میں مارتا ہے، ایسے ہی منافق ہوتا ہے، قرآن کی روشنی آنے کے بعد بھی وہ ہدایت حاصل نہیں کرتا اور کفر کے اوپر جمع رہتا ہے اور قرآن سے رہنمائی حاصل نہیں کرتا اور اندھیروں میں رہنا پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العزت بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بھی پھر ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کی گمراہیوں میں، ان کی بدعتوں میں، ان کے کفر میں، ان کے مذاق میں، ان کے مومنین کا مذاق اڑانے میں، ان کے دوغلے پانے میں اللہ رب العزت ان کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ یہ خوب کر لیں، جتنے بھی گناہ کرنے ہیں خوب تر کر لیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، پھر اللہ تعالیٰ ان سے ان دنوں کا حساب طلب کرے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے ہی ہمارے آخر الزمان پیغمبر اس دنیا میں آئے، انہوں نے قرآن کی روشنی دیکھی، اپنا ماحول دیکھا کہ لوگ جوک در جوک اسلام قبول کر رہے ہیں،
روشنی ان لوگوں نے بھی پائی لیکن انہوں نے حقیقی فائدہ اس نور سے نہیں اٹھایا۔ اللہ رب العزت نے بھی ان کی ہٹ درمیوں کے بعد ان کو ان کی انہیں یعنی غلط قسم کی رسموں میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیا تاکہ یہ لوگ انہی رسموں میں بھٹکتے رہیں۔ فی ظلمات لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے، یعنی انہیں ہدایت کی راہ نظر ہی نہیں آتی۔ جب انہوں نے ہدایت کو دل میں اترنے نہیں دینا تو انہیں ہدایت نصیب کہاں ہونی ہے، انہیں دکھائی کہاں دینا ہے، اسلام اور کفر میں فرق کہاں دکھائی دینا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی بات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں سمن، بہرے ہیں، کان ہونے کے باوجود بھی بہرے ہیں، دنیا کی ہر چیز سن لیتے ہیں، قرآن کے الفاظ ان کے کانوں کو چبھتے ہیں، نیکی کی بات ان کے کانوں کو چبھتی ہے، ہر چیز سنیں گے لیکن قرآن اور اللہ کا کلام سننے کے لیے ان کے کانوں میں یعنی تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سمن، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، ویسے تو بڑی زبان چلائیں گے لیکن اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے ان کی زبانیں جو ہیں وہ تھک جاتی ہیں، ان کی زبانیں حرکت میں نہیں آتی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سمن بکمن امیون، اندھے ہیں، دل کے اندھے ہیں، آنکھیں تو ہیں لیکن آنکھوں سے وہ حقیقی فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ نہیں کہ ان کے کان نہیں، کان بھی ہیں لیکن وہ حق بات نہیں سن سکتے، حق بات انہیں اچھی نہیں لگتی۔ بکمن، گونگے ہیں، یعنی حق بات بولنے کے لیے جیسے اللہ کے نبی آخر الزمان تشریف لائے اور وہ اللہ کے نبی سچے، یہ کتاب قرآن پاک سچی، ان سے پوچھو تو یہ گونگوں کی طرح اللہ رب العزت اور اس کے پیغمبر اور اس کتاب کے متعلق بولنے سے کتراتے تھے اور اس کو حق بات تسلیم نہیں کرتے تھے، قرآن کو برحق نہیں سمجھتے تھے، اس کے متعلق شک و شبہات کرتے تھے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کان ہونے کے باوجود بھی بہرے ہیں، زبان ہونے کے باوجود بھی گونگے ہیں، ایسے کانوں کا کیا فائدہ جس نے حق نہیں سننا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا نا، انسان کے اعضاء پیدا کیے ہیں، اور اگر ہم ان اعضاء سے اللہ رب العزت کی بندگی نہیں کریں گے، اللہ رب العزت کے کلام کو سنیں گے نہیں تو ایسے کانوں کا کیا فائدہ۔ اگر ہم اپنی زبان سے حق بیان نہیں کریں گے تو ہماری زبان کا کیا فائدہ۔ اگر ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کی وحدانیت، اللہ کے قرآن کو دیکھیں گے نہیں اور ہم اس سے فائدہ حاصل نہیں کریں گے اور اس کی روشنی میں چل کے اپنے غلط اعمال درست نہیں کریں گے تو ہماری ان آنکھوں کا کیا فائدہ۔ پھر اگر ہم ان سے صحیح فائدہ حاصل نہیں کریں گے تو ہم کیا ہوں گے، سمن بکمن امیون، یعنی ان چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی ہم اندھے ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کائنات میں سب سے افضل ترین مخلوق انسان ہے، لیکن اگر انسان اپنے ان اعضاء سے صحیح طریقے سے کام نہیں لیتا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو قبول نہیں کرتا، اس کے پیارے پیغمبر کی لائی ہوئی ہدایت کو سمن بکمن امیون کی طرح رکھتا ہے، اپنے دل کے گہرائی میں اترنے نہیں دیتا، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے کانوں کا، ایسی زبان کا اور ایسی آنکھوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ فرماتے ہیں سمن، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، امیون، اندھے ہیں، فہم، پس وہ لا یرجعون، نہیں لوٹ آتے، ہدایت کی طرف نہیں آتے، یعنی ہدایت کو قبول نہیں کرتے، ہدایت کے رستے کی طرف نہیں آتے، جہاں اللہ رب العزت انہیں بلانا چاہتے ہیں وہاں اس پلیٹ فارم پہ نہیں آتے، اور آ کر اللہ رب العزت کی وحدانیت کو، اس کی ہدایت کو، قرآن موعظت ان کو، نصیحت کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت اللہ کے نزدیک منافقین سمن بکمن امیون ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ نہیں پھر آتے، ہدایت کی طرف نہیں آتے، یہ لوگ اندھیرے میں ہی بھٹکتے رہتے ہیں اور ہدایت کی طرف کبھی نہیں آتے۔